جب تم محسوس کرنے لگو کہ آخری حد تک آزمائے جا رہے ہو تو سمجھ جاؤ کہ تمہارے معاملے کا فیصلہ اور اللہ کی جانب سے مدد کا وقت یقیناً بہت قریب آ رہا ہے۔ بس تم اللہ کی جانب سے آنے والے حکم کے انتظار میں صبر کیے رہو۔ اللہ کسی بھی حال میں تمہیں دربدر نہیں ہونے دے گا۔ کیا پتہ تم جو مانگ رہے ہو وہ تمہیں اس نے عطا کرنا ہی مگر اس سے پہلے وہ تم سے بہت بڑے بڑے کام لینا چاہتا ہو سکتا ہے وہ تمہیں پہلے اپنے بہت قریب کرنا چاہتا ہو تاکہ جب تم اپنی خواہش پا بھی لو تو اس رب کائنات کو بھول نہ جاؤ۔ ہو سکتا ہے وہ تمہیں تمہاری خواہش تب نصیب کرے جب تمہیں اس کی سب سے زیادہ ضرورت ہو سکتا ہے کہ وہ تمہیں تمہاری خواہشات کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت کچھ عطا کرنا چاہتا ہو۔ تو اس آزمائشی گھڑی میں اس مالک پر بھروسہ رکھو، وہ تمہارے حصے کی خوشیاں تمہیں ضرور نصیب کرے گا۔ بعض دفعہ اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کی سب سے پسندیدہ چیزوں اور لوگوں سے دور کر دیا کرتا ہے۔ مقصد آپ کا دل دکھانا نہیں ہوتا، دراصل آپ کا اس رب کے قریب ہونا مقصود ہوتا ہے۔ اگر کہیں محسوس ہو کہ آپ اکیلے ہو تو مت بھولنا کہ آپ کم از کم اکیلے نہیں ہو سکتے۔ اللہ تعالیٰ کبھی بھی کسی کو اکیلا نہیں کرتا۔ دل کی گہرائیوں سے پکارو اسے۔ آپ کی ماں آپ کی ایک پکار پہ اتنا تڑپتی ہے تو وہ کتنا پاس آتا ہوگا۔ کبھی امید نہیں کھونی، کبھی اداس نہیں ہونا، کیونکہ وہ کبھی امید توڑتا نہیں ہے۔ وہ دلوں کو جوڑنے والا ہے، وہ نور اعلیٰ نور رب ہے۔ اس رب کے حوالے سب معاملات کر دینے کا مطلب پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ مکمل یقین کے ساتھ صبر کر جانا، اس بات کا اطمینان کر لینا کہ اب جو بھی ہوگا نا وہ بہترین ہوگا، کیونکہ وہ رب آپ سے بے حد محبت کرتا ہے۔ وہ کچھ بھی ایسا نہیں ہونے دے گا جو آپ کو نقصان پہنچائے، اور اس کی قدرت اتنی وسیع ہے کہ وہ آپ کی سب دعاؤں کو قبول کر لے گا۔ تو جب معاملات اس کے سپرد کر دو تو خود کو ہر پریشانی سے آزاد بھی کر دیا کرو، کیونکہ وہ بہترین کارساز ہے۔ وہ کبھی تمہیں تنہا نہیں چھوڑے گا۔ جب آپ نا امید ہو رہے ہو تو اس وقت آپ جہاں بھی بیٹھے ہو اسی لمحے اپنے دل میں موجود اپنے رب سے ہم کلام ہو جائے، اس کو بتا دے، سب سنا لے اسے۔ یقین کرے وہ آپ کو چند لمحات میں پرسکون کر دے گا، آپ کے بنجر دل پر اپنی ایسی رحمت نازل کرے گا کہ آپ کے اندر کی دنیا پھر سے ہری بھری ہو جائیں گی۔ وہ محبت کرنے والا رب ہے، وہ کسی کو مایوس نہیں چھوڑتا۔ جان لو، سمندر میں اکیلا پھنسا ہوا شخص اللہ کے رحم کا اس شخص سے زیادہ محتاج نہیں ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ ہے اور مال و دولت میں گھرا ہوا ہے۔ اگر آپ اس بات کو سمجھیں گے تو آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ ہم بھی اللہ کے اتنے ہی محتاج ہیں جتنا وہ ڈوبنے والا انسان ہے، جس کے پاس اسے بچانے کے لیے اللہ کے سوا اور کوئی نہیں ہے۔ اگر ہم اس بات پر غور کریں تو ہمیں احساس ہوگا کہ ہم سب اپنے اپنے لحاظ سے اللہ کے رحم کے محتاج ہیں۔ اگر کوئی سمندر میں ڈوب رہا ہے تو وہ بھی اللہ کے رحم کا محتاج ہے، اور اگر کوئی بالکل سیف اینڈ ساؤنڈ اپنی فیملی کے ساتھ ہے تو وہ بھی اللہ کے رحم کا محتاج ہے، کیونکہ یہ دونوں صورت آزمائش کی ہے۔
جو ڈوب رہا ہے اس کی یہ آزمائش ہے کہ وہ اللہ پہ کتنا توکل رکھتا ہے، اور وہ اللہ پہ کب تک امید رکھ کر تیرنے کی کوشش کرتا ہے، جبکہ دوسری طرف وہ انسان جو بالکل محفوظ ہے اور مال و دولت اور بہترین رشتوں میں گھرا ہوا ہے، اس کی یہ آزمائش ہے کہ وہ اللہ کی دی گئی نعمتوں پر کتنا شکر کرتا ہے اور ان نعمتوں کی آڑ میں کہیں اللہ کو بھلا تو نہیں دیا۔ اس لیے ہمیں ہر حال میں عاجز رہنا چاہیے اور ہر حال میں پر امید رہنا چاہیے۔ جیسے اس ڈوبنے والے انسان کے پاس اللہ کے سوا اور کوئی نہیں ہے نا، ویسے ہی اس انسان کے پاس جس کے پاس سب کچھ ہے، اس کے پاس بھی اللہ کے سوا اور کوئی نہیں ہے، اور اللہ کی محتاجی میں ہونا انسان کی محتاجی سے بہت بہتر ہے۔ ہمارے پاس دنیا کی بڑی سی بڑی ہی پاور کیوں نہ ہو، پھر بھی ہر قدم پہ ہمیں اللہ کی ضرورت رہتی ہے۔ وہ کن فرمائے گا تو ہی ہماری پاور ہمارے کسی کام آ سکیں گی، ورنہ تو سب بیکار ہے، سب بے فائدہ ہے۔ جتنے بھی اس دنیا میں پاورفل لوگ آئے جنہوں نے اللہ کی نافرمانی کی، وہ غرق ہو گئے، وہ تباہ ہو گئے، کیونکہ انہیں لگا تھا کہ ان کے پاس اتنی طاقت ہے کہ انہیں کسی خدا کی ضرورت نہیں ہے، اور بس پھر اللہ نے انہیں ایسی مار ماری کہ کوئی بھی چیز انہیں بچانے کے لیے ان کے کام نہ آ سکی۔ جب ہم باغی ہو جاتے ہیں اور یہ سوچنے لگتے ہیں نا کہ اب ہم تو آزاد ہیں، اب ہم اپنے نفس کو فالو کرتے ہوئے جو چاہے کریں، تب ہماری مہلت کا وقت شروع ہو جاتا ہے، اور پھر غلط راستے ہمیں ان حدوں کے پار لے جاتے ہیں جہاں اللہ کی پکڑ ہمارا انتظار کر رہی ہوتی ہے۔ بس پھر ہمیں کس لیا جاتا ہے، جیسے اس رسی کو کستے ہیں جو ڈھیلی ہو گئی ہوتی ہے، اور تیر کی طرح سیدھا کر دیا جاتا ہے، اتنا سیدھا کہ ہم ٹوٹ جاتے ہیں، ٹوٹ کر بکھر جاتے ہیں۔ تو کہ یہ بہتر نہیں کہ ہم پہلے ہی سدھر جائیں اور اللہ کے جلال کو اپنے غلط فیصلوں کے ساتھ چیلنج کرنا چھوڑ دے؟ عقل مند تو وہی ہوتا ہے جو اپنی جڑیں نہیں بھولتا، اور ہماری جڑ کیا ہے کہ ہم مٹی ہے، اور مٹی میں بھی بھلا کوئی طاقت ہوتی ہے؟ اس لیے اپنے رب پر یقین رکھو، اس پر بھروسہ کرو، یاد رکھو کہ وہ ہم سے بہت محبت کرتا ہے، وہ ہمیں سب سے زیادہ سمجھتا ہے، اور پتہ ہے جب کوئی ٹوٹ کر تڑپ کر اس سے مانگتا ہے نا تو وہ اس کی ساری دعائیں قبول کرتا ہے۔ تمہیں لگتا ہے کہ وہ تمہاری سن نہیں رہا، تم سے بے خبر ہے، لیکن یاد رکھو وہ تو اندھیری رات میں کالے پتھر میں کالی کیری کی بھوک بھی محسوس کرتا ہے، اس کو رزق عطا کرتا ہے۔ بھلا کیسے ممکن ہے کہ وہ تم سے 70 ماہوں سے زیادہ پیار کرنے والا تمہاری دعاؤں پر قبولیت کی مہر نہ لگائے گا؟